آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو ہر گھر کی کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جو رحمت، محبت اور خاموش ہمت سے لکھی جاتی ہے۔ آئیے اس احساس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ صرف شاعری نہیں، یہ ایک حقیقت کا عکس ہے۔ کسی بیٹی کا دنیا میں آنا کوئی عام واقعہ نہیں ہوتا، یہ تو آسمان سے اترا ہوا ایک نورانی تحفہ ہے۔ ہر بیٹی جب پیدا ہوتی ہے نا تو اپنے ساتھ رحمتوں کا ایک پورا سلسلہ لے کر آتی ہے۔ یہ ایک نئے باپ کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایسی کہانی کا جس کی بنیادی اللہ کے فضل پر رکھی گئی ہو۔ رحمت کا لفظ بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب صرف کوئی نعمت نہیں، بلکہ یہ وہ احساس ہے کہ اللہ نے آپ پر خاص کرم کیا ہے۔ یہ وہ امید ہے جو ہر مایوسی کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ صرف ایک وجود نہیں، وہ تو والدین کے لبوں پر ٹھہری ہوئی ایک دعا ہے، مستقبل کی ایک روشن امید ہے، اور رحمتوں کا وہ سلسلہ ہے جو بس ابھی شروع ہی ہوا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی ہے وہ اپنے گھر کے آنگن کی روشنی اور خوشی بن جاتی ہے۔ اس کی ایک کھلکھلاہٹ میں جیسے کوئی جادو ہوتا ہے، گھر کا جو کونا سب سے تاریک ہونا وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اس کے قدم جہاں جہاں پڑتے ہیں وہاں سے ناامیدی کی دھول خود بخود چھٹ جاتی ہے اور ہر طرف امید کے رنگ بکھرنے لگتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کی دعاؤں کا سکون بن جاتی ہے اور اپنے باپ کی آنکھوں کا نور۔ اس کا ہونا ہی والدین کے لیے فخر اور اطمینان کا باعث ہے۔ لیکن زندگی کا پہیہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں گھومتا۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب اسے ایک نئے سفر پہ نکلنا پڑتا ہے، ایک ایسا لمحہ جس میں خوشی بھی ہوتی ہے اور اداسی بھی۔ یہ ایک سطر ایک پوری زندگی کا موڑ بیان کر دیتی ہے۔ وہ آنگن جہاں اس نے چلنا سیکھا، اسے چھوڑ کر ایک نئی انجان دنیا کی طرف قدم بڑھانا۔ یہ سفر اصل میں 3 مرحلوں کا ہوتا ہے۔ پہلا اپنے محفوظ گھر کا آنگن، دوسرا الوداع کا وہ دن، اور تیسرا ایک بالکل انجان دنیا میں اپنی جگہ بنانا۔ اور یہیں سے اس کی کہانی 2 بالکل الگ موڑ لے سکتی ہے۔ کیا وہ پھول کی طرح کھلے گی یا کسی طوفان کی زد میں آ جائے گی؟ کچھ کہانیوں میں اسے محبت کا پانی ملتا ہے اور وہ ایک خوشبودار پھول بن کر مہکتی ہے، یہاں تک کہ اس کی خاموشی کو بھی عبادت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کچھ کہانیوں میں اسے سمجھا نہیں جاتا، اس کی خاموشی کو غلط مطلب پہنایا جاتا ہے اور وہ پھول چپ چاپ سائے میں ہی مرجھا جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا ہوتا ہے جب کوئی بیٹی بہت حساس ہو، گہرائی میں سوچنے والی ہو، اور اس کی ذہانت اور احساسات کو اس کی کمزوری یا پاگل پن کا نام دے دیا جائے۔ لیکن یہ سوچنا کہ بیٹیاں کمزور ہوتی ہیں، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اصل میں ان کی طاقت کا اندازہ لگانا شاید ممکن ہی نہیں۔ یہ اس پوری کہانی کا سب سے اہم پیغام ہے۔ وہ کمزور نہیں ہوتی، وہ تو صبر کا وہ سمندر ہوتی ہیں جو ہر تکلیف کو بغیر کوئی شکایت کیے اپنے اندر اتار لیتی ہیں۔ ان کی یہ اندرونی طاقت آتی کیسے ہے؟ یہ سفر شروع ہوتا ہے مکمل طور پر ٹوٹنے سے، پھر وہ اس درد کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں اور پھر اسی راکھ سے خود کو دوبارہ بنا کر جینا سیکھ لیتی ہیں۔ بالکل ایک پھول کی طرح، حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، طوفان آئے یا تیز دھوپ ہو، پھول اپنی خوشبو دینا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح بیٹیاں بھی اپنی محبت اور صبر کی فطرت نہیں چھوڑتی۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ ہر بیٹی صرف ایک فرد نہیں، وہ خود ایک جیتی جاگتی کہانی ہے، ایک ایسی داستان جو ہر گھر کے در و دیوار پر لکھی جاتی ہے اور نسلوں تک یاد رکھی جاتی ہے۔ کہانی تو لکھی جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کہانی کا انجام کیا بنتا ہے؟ محبت کی ایک لازوال داستاں یا محض ایک خاموش درد؟ تو اگلی بار جب کسی بیٹی کی خاموشی دیکھیں تو ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے ضرور پوچھیں کہ یہ خاموشی آخر کیا کہانی سنا رہی ہے۔